آج ہمارا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہم ان آیتوں کا انشاءاللہ اب ترجمہ سیکھیں گے۔ تو یہ ترجمہ دو مختلف اسلوبوں میں بیان کیا جائے گا۔ پہلا اسلوب قرآن مجید کے ترجمے کو علامات کے ذریعے سکھانے کا ہے۔ علامات کو واضح کر کے قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جائے گا۔ ان الذین، ان بے شک، ان جو ہے یہ اسم کے شروع میں تاکید کی علامت ہے۔ اس کا ترجمہ کبھی بے شک، کبھی در حقیقت، کبھی یقیناً، کبھی بلا شبہ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے، یہ الذین جمع مذکر کی علامت ہے اور اس کا ترجمہ کبھی جو، کبھی جن، کبھی جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کافروا، سب نے کفر کیا۔ یہ سب نے، میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ واو الف کا۔ یہ ہمیشہ فعل کے آخر میں علامت آتی ہے اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے۔ ترجمہ اس کا سب کیا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، خا، کا جو اصل ترجمہ ہے حمزہ زبر اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ البتہ جب اس کے بعد اسی جملے میں ام آ رہا ہو پھر عموماً کا ترجمہ خا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح آگے ام آ رہا ہے تو ترجمہ خا کیا جا رہا ہے۔ خا، انذرتا، آپ ڈرائیں، ہم، انہیں۔ یہ آپ میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ تا زبر تا۔ تا زبر تا یہ واحد مذکر کی علامت ہے۔ تو یا تو نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کبھی تی بھی آتی ہے یہ علامت، اور کبھی تو علامت بھی استعمال ہوتی ہے، کبھی تائے ساکنہ بھی۔ انذرتا، آپ ڈرائیں انہیں۔ فعل کے ساتھ جب بھی ہم آتا ہے تو ہم کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے۔ ام کا ترجمہ یہاں یا کیا جا رہا ہے اور کبھی اس کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے۔ تو ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ڈرائیں انہیں۔ دیکھیں یہاں تا شروع میں ہے، یا تا حمزہ نون، ہم نے پڑھا تھا شروع میں تا ہو تو اس کا ترجمہ تم یا آپ کیا جاتا ہے، یعنی انذرتا، آپ ڈرائیں، ہم انہیں، ام لم تنذر، یا نہ، لم کا معنی ہے نہ، تنذر، آپ ڈرائیں، ہم انہیں، یعنی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے، یعنی وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ دراصل اللہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، دین سمجھاتے تھے، لوگ بعض اوقات نہیں مانتے تھے تو آپ بہت پریشان ہو جاتے تھے، آپ بڑی محنت کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، میں جانتا ہوں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ ختم اللہ، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ، اللہ نے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، فعل کے بعد
ایسا اسم جس کے آخر میں پیش ہو تو وہ اسم اس فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ خاتمہ مہر لگا دی، کس نے؟ اللہ، اللہ نے، تو یہ فاعل بن رہا ہے۔ اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے سماعت پر، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ اسم کے آخر میں جب ہم یا ہم آتا ہے تو ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے، اور کبھی اپنا، اپنی، اپنے بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ دونوں مثالوں میں اسم کے آخر میں ہم آیا ہے تو ترجمہ ان کا یا ان کے کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر مہر لگا دی۔ یعنی ان کے دل ہیں لیکن ان سے اب سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سننے کے لیے آمادہ نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ نہیں سمجھ رہے۔ اللہ نے مہر لگا دی۔ یہاں کوئی بھی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے پھر ان کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے تو پھر اللہ پھر سزا کیوں دے گا؟ جب اللہ نے مہر لگا دی اب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دراصل بات یہ ہے اللہ ایسے مہر نہیں لگاتا۔ جب اللہ فرماتا ہے یہ کر لے، پھر کہتا ہے کر لے، کر لے، جب نہیں کرتا، نہیں کرتا، اور پھر نہیں کرتا تو پھر اللہ مہر لگاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مہر کیوں لگا دی ہے۔ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی پر 8 بجے پہنچتے ہیں اور آپ کو حکم ہے کہ 8 بجے آپ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جائیں۔ اب 8 بجے گیٹ بند کر دیا جائے اور آپ 8:10 پر پہنچیں اور گیٹ بند ملے، مجھے بتائیں جی کس کا قصور ہے؟ گیٹ بند کرنے والے کا یا لیٹ آنے والے کا؟ اب کوئی یہ کہے کہ گیٹ کیوں بند ہے؟ بھائی آپ کو پتا تھا 8 بجے آنا ہے، اب آپ لیٹ آئے ہیں لہذا اب ممکن نہیں ہے کہ آپ داخل ہو سکیں۔ اسی طرح جب اللہ فرماتا ہے کہ یہ کر لو، کر لو، کر لو، جب بندہ نہیں کرتا ہے تو پھر مہر لگا دیتا ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو بندے کے اپنے غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، وہ گناہ مٹ جاتا ہے، تو اس طرح وہ دھبا بھی مٹ جاتا ہے۔ پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر دھبا پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا اور گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مہر لگانا، یہ ہے زنگ آلود ہونا دلوں کا، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ ان کے دلوں پر اب زنگ آ گیا ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہی زنگ ہے جسے ختم اللہ سے ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ وہ زنگ آتا تو اللہ کے کہنے پر ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ لاتا ہے، لیکن آتا کیوں ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا قصور ہے، کہ اگر اللہ ہی مہر لگا دے تو ہمارا کیا قصور ہے۔ میرے بھائیوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم،
मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, व अला समअहिम, और उनकी समाअत पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी बसारत पर। अबसार इसमें उसके आखिर में हिम आया है, तो ये भी मैं बताता चलूं, असल में तो हम होता है, हिम असल में नहीं है। अलबत्ता पढ़ने में आसानी के लिए कभी हम को हिम कर दिया जाता है, जिससे माना में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हो या हिम हो, माना में कोई फर्क नहीं होता। तो तर्जमा इसम के साथ दोनों का, उनका, उनकी, उनकी, या अपना, अपनी, अपने किया जाता है। वअला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पर पर्दा है। यहाँ गिशावतुन के आखिर में गोलता है वाहिद मुअन्नस की, तो ये ऐसी अलामत है कि इसका अलग तर्जमा यहाँ करना मुमकिन नहीं है। वलहुम, और उनके लिए, लहुम में जो लाम ज़बर ला आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल लामज़े ली था। जैसे अल्हम्दु लिल्लाही, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, और ये लामज़े ली से लाम ज़बर ला पढ़ने में आसानी के लिए किया गया है। ये होम के साथ भी ऐसे होता है, कौम के साथ भी, हु के साथ भी, और भी जितनी ये अलामतें हैं ज़मायर की, इनके साथ लामज़ली से लामज़बल्ला हो जाता है, क्योंकि पढ़ने में लामज़ली मुश्किल लगता है। पढ़ के देखने ली होम मुश्किल लग रहा है, लिहाजा लहोम अब आसान हो गया। आपने खुद नहीं कर लेना कि मुझे मुश्किल लग रहा था तो मैंने खुद ही ली से ला कर लिया। ये तो किया कराया जब मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये ली से ला हो गया है, और पढ़ने में आसानी के लिए ऐसा किया गया है। लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अज़ीमुन, बहुत बड़ा। अजीम जो है ये एक ख़ास सांचे में ढला हुआ, इसमें फ़ईलुन, इस सांचे में ढला हुआ कोई भी इसम हो, उसमें मुबालगे का मफहूम होता है। करीमुन, बहुत करम करने वाला, रहीमुन, बहुत रहम करने वाला, अलीमुन, बहुत इल्म रखने वाला, कदीरुन, बहुत कुदरत रखने वाला। तो ये है अज़ीमुन, बहुत बड़ा, यानी इसमें मुबालगे का मफहूम है। ये एक उसलूब जो अलामात के ज़रिए मैंने आपको कुरान मजीद का तर्जमा समझाया। अब दूसरा उसलूब जो है, ज़रा इस लिहाज से भी गौर फरमाइएगा, तफ़हीम कुरान बज़रिया कौमी ज़ुबान। हम अपनी ज़ुबान को अच्छी तरह जानते हैं, तो इस ज़ुबान के ज़रिए कुरान मजीद को समझने की कोशिश करते हैं। वो इस तरह कि आप समझ लें कि कुरान मजीद के 65% अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, या तो बिल्कुल वैसे या थोड़े से फ़र्क के साथ, और इन्हें हमने काला रंग देकर ज़ाहिर किया है। और 20% अल्फाज हैं कुरान मजीद के जो बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाते हैं, इन्हें नीला रंग दिया गया है। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें हमने सुर्ख रंग दिया है। ये वो अल्फाज हैं जो खालिस अरबी ज़ुबान के मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज आप कह लें, तो इन्हें ख़ास तौर पर याद करने की ज़रूरत होती है। अब देखें, इन्ना, इन्ना जो है ये बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में से है, ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा। अल्लज़ीना भी इसीलिए ये नीले हैं कि बार बार इस्तेमाल होकर ये याद हो जाएंगे। काफरू, कुफर, काफिर, कुफ़ार, ये लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। सवाउन, मसावात, मसावी, मसावात, बराबरी, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वो सवाउन से ही निकाला गया है लफ्ज़ मसावी और मसावात। तो इसी तरह अलैहिम में जो अला है, अला हादल क़ियास, अलल ऐलान, अलल उमूम, अलाहिदा, क्यों जी हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और बड़ी कसरत से करते हैं। हिम बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा।
تو اس طرح اسے نیلا رنگ دیا گیا ہے۔ حمزہ زبر آ، خا یا کیا، یہ بھی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ انذرتا، یہ واحد لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے بھلا کیا کیا تھا؟ آپ ڈرائیں، انذرتا، آپ ڈرائیں، ہم انہیں۔ تو یہ نیا لفظ ہے، یہ 15% میں سے ہے، پورے قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے انذرتا کا لفظ۔ ہم یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، اور یہ بھی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی نیلے رنگ میں ہے۔ لم بھی اسی طرح بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتا ہے، اور تنذر یہ بھی 2 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن مجید میں۔ دونوں کا روٹ ایک ہے، ایک علامت شروع میں ہے تنذر میں، اور انذرتا میں آخر میں علامت ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ تو اس طرح یہ آپ بڑی آسانی سے اسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ڈرانا اس کا مصدر ہے جس سے آپ کو یاد رہے گا۔ لا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لا محالہ، لا تعداد، لا جواب، لا علاج، لا پرواہ، لا علم، اور یومنون امن، ایمان، مومن، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں تو اکثر الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں خاتمہ، ختم الرسل، ختم نبوت، کیوں جی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں ختم نبوت؟ تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ خاتم النبیین، اللہ، لفظ اللہ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ علی ھذا القیاس، علی الاعلان، علی العموم، میں نے ابھی بتایا علیحدہ۔ حرکت قلب بند ہو گئی، ماہر امراض قلب، قلبی تعلق، دیکھ لیں یہ قلوب اسی کی جمع ہے، تو یہ اردو میں مستعمل ہے۔ البتہ ہم بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، اس لیے اس کو نیلا رنگ دیا گیا ہے۔ وا، شان و شوقت، درمیان میں واو آ رہی ہے، یہ اور کے معنی میں ہے۔ عفو و درگزر، رحم و کرم، یہ جو درمیان میں آپ کو واو نظر آ رہی ہے یہ اور کے معنی میں ہے، تو گویا یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ علی ھذا القیاس، علی الاعلان، علی العموم۔ سمع، اعلی سماعت، سمعی بصری معاونات، حاضرین و سامعین، کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ لہذا معلوم ہوا یہ الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، وا زبر وا آپ استعمال کرتے ہیں، ذرا کوئی مثال دیں تو؟ مثلا خوشی و مسرت، عفو و درگزر، بالکل صحیح۔ تو اسی طرح علا بھی، علی ھذا القیاس، علی الاعلان، ابصار، بصیرت، بصارت، دیکھیں بصارت ان آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور بصیرت دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، دونوں میں دیکھنے کا عمل ہے۔ ہم 20% میں سے ہے۔ غشاوتن جو ہے یہ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں غشی کا دورہ پڑا، کبھی آپ نے سنا ہے یہ لفظ؟ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، غش پہ آ گیا۔ تو غش اور غشی کیا ہوتی ہے؟ حواس پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، کان ہوتے ہیں سن نہیں رہے ہوتے، ان حواس پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غشی کا دورہ پڑا۔ تو یہ غشی کا لفظ جو ہے غشاوتن اسی سے نکلا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ لفظ بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وا، شان و شوقت، عفو و درگزر، لہم بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ عذابن، عذاب، یہ تو ہم پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ عذاب گل پہ گیا، یعنی یہ اکثر سننے میں جملہ ملتا ہے، تو گویا یہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ بہت عظیم انسان ہیں، وزیر اعظم، عظمت، عظیم، یہ ہم تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور بالکل ایسے بھی یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا
قرآن مجید کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اکثر الفاظ تو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ نے سچ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنایا ہے, کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یقیناً قرآن آسان ہے, اور ہم جو سمجھتے ہیں قرآن مشکل ہے ہم غلط سمجھتے ہیں. اللہ کا فرمان سچا ہے کہ واقعی قرآن آسان ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.